عالمی اقبال کانفرنس کے لیے مقالہ پیش خدمت ہے علامہ اقبال اور گیسوئے اردو کی مشاطگی۔ علامہ اقبال نے بانگ درا میں جہاں مرزا غالب کے فکر و تخیل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غالب کے لب اعجاز پر نطق کو سو ناز ہیں اور شاہد مضمون انداز غالب پر تصدق ہے، وہاں اردو زبان کے حوالے سے کمال درجے کا ایک شعر رقم کیا ہے۔ فرماتے ہیں، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ارتقاء زبان کے حوالے سے خود علامہ اقبال نے گیسوئے اردو کو سنوارا اور نکھارا ہے۔ شعری زبان کی تشکیل میں علامہ اقبال نے لفظیاتی شعور کا اظہار کیا ہے۔ ان کے ہاں لفظ و معنی کی مطابقت انہیں ایک ایسی اردو زبان کی تشکیل میں مدد دیتی ہے جو خالصتاً انہی سے منسوب ہے۔ ان کی شعری زبان کے متعدد ایسے خصائص ہیں جو نہ ماقبل کی شاعری میں دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے معاصر شعراء کے ہاں اس طور پر نمود کرتے ہیں۔ اقبال زبان کے حوالے سے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، زبان کو میں ایک بت تصور نہیں کرتا جس کی پرستش کی جائے، بلکہ اظہار مطالب کا ایک انسانی ذریعہ خیال کرتا ہوں۔ زندہ زبان انسانی خیالات کے انقلاب کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، اور جب اس میں انقلاب کی صلاحیت نہیں رہتی تو مردہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، جو زبان ابھی بن رہی ہو اور جس کے محاورات و الفاظ جدید ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اختراع کیے جا رہے ہوں، اس کے محاورات وغیرہ کی صحت و عدم صحت کا معیار قائم کرنا میری رائے میں محالات میں سے ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ اردو جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں تک محدود تھی، مگر چونکہ بعض خصوصیات کی وجہ سے اس میں بڑھنے کا مادہ تھا، اس واسطے اس بولی نے ہندوستان کے دیگر حصوں کو بھی تسخیر کرنا شروع کیا، اور کیا تعجب کہ کبھی تمام ملک ہندوستان اس کے زیر نگیں ہو جائے۔ ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں کہ جہاں جہاں اس کا رواج ہو وہاں کے لوگوں کا طریقِ معاشرت، ان کے تمدنی حالات اور ان کا طرز بیان اس پر اثر کیے بغیر رہے۔ علم الصنع کا یہ ایک مسلم اصول ہے جس کی صداقت اور صحت تمام زبانوں کی تاریخ سے واضح ہوتی ہے، اور یہ بات کسی لکھنوی یا دہلوی کے امکان میں نہیں ہے کہ اس اصول کے عمل کو روک سکے۔ لہٰذا عملی طور پر بھی اقبال نے اپنی شعری زبان میں بعض ایسی تبدیلیاں کیں کہ جنہیں دہلی اور لکھنؤ کے اہل زبان نے لسانی قواعد اور زبان و بیان کے اعتبار سے ناقص اور غلط قرار دیا، اور علامہ پر اس حوالے سے اعتراضات بھی ہوئے۔ اقبال کے معترضین اور مخالفین کے ان اعتراضات کی نوعیت زیادہ تر زبان و محاورات، الفاظ و تراکیب، تذکیر و تانیث، قواعد و عروض کی اغلاط اور اقبال کی مادری زبان پنجابی کے اثرات سے پیدا ہونے والے اسکام کا احاطہ کرتی ہے۔ ایسی معترضانہ اور معاندانہ تحریروں کے جواب میں مدافعانہ مضامین اور کتب بھی سامنے آئیں، اور خود اقبال نے اپنی وسیع النظری کے پیش نظر ایسے بہت سے اعتراضات کا جواب بھی دیا۔ مثلاً اصلاحات و ترامیم کے ضمن میں تحریر کیے گئے اقبال کے خطوط اس امر کی تائید کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک بڑا اور عہد ساز شاعر اپنی لفظیات اور اپنے لسانی اصول و قواعد خود وضع کرتا ہے اور اصولوں کو اپنے شعری سانچوں کا پابند بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کا اسلوب منفرد، یکتا اور ذاتی طرز احساس کا حامل ہے۔ یہ سب کے اقبال ہے، اور سب کے اقبال کی تخصیص یہ ہے کہ علامہ کے شعری مرتبے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، خصوصاً لفظیاتی سطح پر ان کے کلام میں جس نئی آب و تاب کا احساس ہوتا ہے وہ انہی سے منسوب ہے۔ حاضرین محترم، اقبال نے اردو زبان کو جس نئے لسانی شعور سے ہمکنار کیا اس کا جائزہ لیں تو اولاً عربی اور فارسی کے الفاظ کا وہ قابل قدر ذخیرہ سامنے آتا ہے جو قدرے روایتی تو ہے، لیکن علامہ کی اختراعی صلاحیتوں نے اس میں کمال درجے کی جودت اور جدت پیدا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ہندی کے شستہ و شیریں الفاظ شعر اقبال کی دلکشی اور دل پذیری میں اضافہ کر گئے ہیں۔ کہیں کہیں مادری زبان پنجابی اور بدیسی زبان انگریزی کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، اور مختلف زبانوں کی
کہ ان لفظوں کی آمیزش نے اقبال کے ہاں اردو زبان میں حسن کاری اور معنی آفرینی کے عناصر یکجا کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ اقبال عربی زبان سے بھی گہری وابستگی رکھتے تھے اور اس کی بلاغت و جامعیت کو سراہتے ہوئے انہوں نے شجاع منعمی کے نام ایک خط میں لکھا، کوئی آدمی عربی زبان کے چارم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے طالب علمی کے زمانے میں خاصی عربی سیکھ لی تھی، مگر بعد میں اور مشاغل کی وجہ سے مطالعہ چھوٹ گیا، تاہم مجھے اس زبان کی عظمت کا صحیح اندازہ ہے۔ چنانچہ اقبال کا اس زبان سے یہ لگاؤ ان کے کلام میں عربی الفاظ کی شمولیت کی صورت میں جھلکتا ہے، اور عربی لفظیات ہر جگہ پوری روانی اور شعریت کے ساتھ ان کے کلام کا حصہ بنی ہیں۔ عربی الفاظ کے سلسلے میں زیادہ تر قرآنی آیات اور احادیث کے الفاظ اور ٹکڑے کلام اقبال کا حصہ بنتے نظر آتے ہیں، اور ان کا امتیاز یہ ہے کہ کسی مقام پر غرابت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہر جگہ روانی اور بے ساختگی مقدم ہے۔ بے شمار ایسے الفاظ کلام اقبال میں جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ شعر میں صورت کچھ یوں ہو جاتی ہے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست، قم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اسی طرح علامہ نے اردو زبان میں فارسی لفظیات کو پیوند شعر کرتے ہوئے بھی اعجاز و بلاغت کو فوقیت دی ہے، اور پھر چونکہ اردو زبان فارسی کے اثرات سے خالی نہیں ہے، لہٰذا فارسی لفظیات بڑی سہولت اور روانی سے کلام اقبال کا حصہ بن گئی ہیں۔ اقبال پر فارسی کے یہ اثرات اس حد تک ہیں کہ ہمیں اس کا سلسلہ ہمالیہ سے لے کر آخر تک دکھائی دیتا ہے۔ جگہ جگہ فارسی کے مصرے اور اشعار ان کے کلام کا حصہ بن گئے ہیں۔ کہیں انہوں نے ان فارسی شعروں کو اور مصروں کو تضمینی صورت میں پیش کیا ہے، تو کہیں اس زبان کے روزمرہ محاورات کے ترجمے کر کے اردو میں شامل کر دیے ہیں۔ علامہ نے بڑی خوبصورتی سے اجنبی زبانوں کے تراجم کو اردو زبان میں پیوند کیا ہے، اور ان کا حسن روزمرہ اور محاورہ کے حوالے سے بھی بہت عمدہ ہے۔ چند شعر دیکھیں۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، تاروں کی فضا ہے بے کرانہ تو بھی یہ مقام آرزو کر، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے، رہین شکوائے ایام ہے زباں میری، تیری مراد پہ ہے دور آسماں پھر کیا، خود آگاہی نے سکھلا دی ہے جس کو تن فراموشی، حرام آئی ہے اس مرد مجاہد پر زرہ پوشی۔ اقبال کی زبان عربی و فارسی کے علاوہ پنجابی سے بھی متاثر ہے۔ پنجابی الفاظ تو وہ خال خال ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے مندر سے تو بیزار تھا پہلے ہی سے بدری، مسجد سے نکلتا نہیں ضدی ہے مسیتا، تاہم پنجابی روزمرہ و محاورہ کی اثر پذیری کے باعث ان کا کلام ضرور ہدف تنقید ٹھہرا۔ اس باب میں ڈاکٹر سہیل بخاری نے علامہ کی شاعری کو لاہوری اردو کا نمونہ قرار دیا ہے۔ جہاں تک اردو زبان میں انگریزی الفاظ کے اثرات کا تعلق ہے، تو یہ ہمیں زیادہ تر اکبری رنگ میں لکھے گئے طنزیہ و مزاحیہ قطعات میں ملتے ہیں۔ انگریزی زبان کے اثرات کے تحت اقبال نے اپنے تشبیہی نظام میں بھی ندرت پیدا کی ہے، اور وہ نئی نئی تشبیہیں اردو زبان میں پیوند کرتے ہیں۔ شعر دیکھیے، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، تہذیب کے مریض کو گولی سے فائدہ، دفع مرض کے واسطے پل پیش کیجیے، مغرب میں ہے جہاز بیاباں شتر کا نام، ترکوں نے کام کچھ نہ لیا اس فلیٹ سے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے۔ جہاں تک اردو زبان میں ہندی لفظوں کی شمولیت کا تعلق ہے، ان کا بیشتر استعمال اقبال کی ابتدا کی شاعری میں نظر آتا ہے، جب ان کے ہاں ابھی حجازی لہر نہیں ابھری تھی، اور وہ اس طرح کے شعر کہتے تھے، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آ ایک نیا شوالا اس دیس میں بنا دیں، یا
ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دیں، شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ بعد میں یہ ترانہ ہندی جب ترانہ ملی میں بدل جاتا ہے تو علامہ عربی لے سے اپنے کلام کو ہم آہنگ کر دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس اردو زبان کے حوالے سے اقبال نے جو اضافات کیے اور جو شاعری کو خوبصورتی عطا کی، زبان کو خوبصورتی عطا کی، اس سلسلے میں ان تمام تر تلمیحی الفاظ کا تذکرہ بھی ضروری ہے جو اسلامی و غیر اسلامی تاریخ، مذہب و تصوف، علم و ادب اور سیاست و سماج سے متعلق مؤکد شخصیات پر مبنی ہیں۔ ایسے تلمیحی و تاریخی لفظیات نے اردو زبان کو گہرائی اور گہرائی عطا کی اور ان کی وساطت سے وہ اقبال کم سے کم الفاظ میں آفاقی نتائج کا استخراج کرتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں کہیں تلمیحی الفاظ کا یہ ذخیرہ استعاراتی و کنایاتی رنگ بھی پکڑتا ہے۔ ایسے مواقع پر لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں، نئی نئی حیرتیں جنم لیتی ہیں اور پڑھنے والے کا ذہن افتاں و خیزاں رہ جاتا ہے کہ الفاظ کی مؤثر نشست و برخاست سے معنویت کے دریچے یوں بھی واہ ہو سکتے تھے۔ علامہ اقبال نے اردو زبان کو دیگر محسنات شعری کی شمولیت سے بھی رعنائی عطا کی ہے اور یہ یقیناً لائق داد ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں تشبیہی و استعاراتی، علاماتی، کنایاتی، تلمیحی و تضمینی، صناعاتی و محاکاتی اور تمثیلی و ڈرامائی خصائص نے اردو زبان کو جمالیاتی شان بخشی ہے۔ اقبال ان میں روایتی تشبیہات اور علامات، استعارات وغیرہ میں نو بنو تبدیلیاں کرتے ہیں اور زبان کے تازہ بتازہ آباد دکھا کر اپنے خیالات میں برپا انقلاب کا ہر ممکن اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زبان ہی سے خیالات کی مؤثر ترجمانی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس کے استمداد سے مذہبی و اخلاقی، سیاسی و سماجی اور تاریخی و ثقافتی ہر طرح کے افکار کو کمال درجے کی شعری تاثیر کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ اقبال اپنے افکار کی ترسیل کے لیے سیدھی سادی زبان بھی استعمال کرتے ہیں اور نادر اور دقیق اسلوب میں بھی دل کی بات کہنا جانتے ہیں۔ لفظوں کی مدد سے وہ حیاتوں کے کامیاب تجربے بھی کرتے ہیں اور انہوں نے قوافی اور ردائف کی نغمگی و ترنم سے جو صوتی فضائیں ترتیب دی ہیں وہ اردو زبان کو سرور و انبساط سے ہمکنار کر گئی ہیں۔ اقبال کے ہاں بعض مقامات پر آغاز کلام میں پیچیدگی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اردو زبان اس قدر رواں ہو گئی ہے کہ نغمے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ساقی نامہ کے شعر ہمیں ہر مقام پر ہمیں روک لیتے ہیں، ہم ٹھہر کر ان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کے ترنم میں کھو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر۔ اس سے بڑھ کر، اس انداز سے بھی بڑھ کر وہ لے جسے علامتی و ایمائی طرز سے وابستہ کیا جاتا ہے، وہ لے ہم سمجھتے ہیں کہ اردو زبان کو اقبال کی عطا ہے۔ اقبال نے ایمائیت کو، علامت کو نیا انداز دیا، نیا رنگ دیا اور اس زبان میں خوبصورت اضافے کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کو لفظوں کے چناؤ کا غیر معمولی ملکہ حاصل ہے، چونکہ ان کے نزدیک معجزہ فن کی نمود خون جگر صرف کرنے میں پنہاں ہے، لہٰذا وہ زبان کی تشکیل و ترتیب کے لیے بھرپور کاوشیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال کی خود نوشت بیاضوں کا مطالعہ اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ علامہ شعر کو عطیہ خداوندی گرداننے کے ساتھ ساتھ اسے ترمیمات و اصلاحات کا بھی محتاج سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان بیاضوں میں بعض اوقات وہ ایک لفظ کو کئی بار کاٹتے ہیں اور خاصی قطع و برید کے نتیجے میں مطلوبہ تاثیر کے حامل لفظوں تک رسائی پاتے ہیں۔ اقبال نے اپنے خطوط میں مختلف سخن شناسوں سے شاعری پر مشاورت کی
اور ان کے مشوروں پر غور کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا بھی اسی موقف کی تائید کرتا ہے کہ اقبال نے اردو زبان اور اس حوالے سے اپنے مرحوم شعر پاروں پر بہت تفحص کیا، تدبر کیا اور انہیں لفظی حسن سے ہمکنار کیا۔ مجموعی طور پر کلام اقبال کو دیکھیں تو کلام اقبال لفظی اعتبار سے، تراکیب کے اعتبار سے، محاسن کے اعتبار سے اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اقبال نے اپنے قلم کے اعجاز سے اردو زبان کو قابل قدر عنایات کی اردو زبان پر اور اس میں قابل قدر اضافے کیے۔ اس زبان میں اتنی اہلیت پیدا ہو گئی کہ یہ بھرپور شعریت کو برقرار رکھتے ہوئے پیغام آفرینی کا فریضہ انجام دے سکے۔ بہت شکریہ۔